اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کرتی ہے۔ ان خوش فہمیوں کو امرہ نے گلے لگا لیا، مٹھی میں دبا لیا۔ دوسرا سیمسٹر شروع تھا اور جیسا کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال پہلے سیمسٹر میں 40% رزلٹ حاصل کر لیا ہے تو حقیقتاً آپ نے تیر مار لیا ہے، اور امرہ نے یہ تیر مار لیا تھا۔ اس نے 60% نمبر حاصل کر لیے تھے، اور یونی میں مشہور ایک مقولے کے مطابق آپ کو پہلے سیمسٹر میں یونی میں موجود سب اسٹوڈنٹس لائق فائق ذہین فتین آئنسٹائن، یونی پاسچر، اسٹیفن ہاکنگ، رائٹ برادران یا الیگزینڈر گراہم بیل کے جانشین یا پالے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گول فریم کی بڑی اینک لگائے، اسٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچر کے دوران گردن ہلانے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت رزلٹ کے بعد کھلتی ہے۔ یہ مقولہ بھی ٹھیک تھا۔ امرہ کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین و فتین نظر آتے تھے، لیکن رزلٹ کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ سب ذہین فتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلو پوری آب و تاب سے چڑھا تھا۔ رات کو یہ خود سے 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر، ناچ گا کر، ڈگمگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اسکالرشپ جیت کر مانچسٹر یونی پڑھنے آئی تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں امرہ نے 1-2 بار اس کے ساتھ بھی گروپ اسٹڈی میں شرکت کی تھی۔ وہ انتہائی بے ضرر اور ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار رہنے والی لڑکی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی تھی کہ ولیم جو موقع ملتے ہی بیگز میں سے چاکلیٹ کوکیز نکال لیا کرتا، منجلا کے نام ہر قسم اٹھا کر خود پر کیے جانے والے شبے سے جان چھڑواتا۔ بعد ازاں وہ منجلا کو ٹویٹ دیتا ہوا نظر آتا، جی ہاں، جھوٹی قسم کے ہر جانے کے طور پر ضمیر کی آواز۔ امرہ کی کارکردگی اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح تسلی بخش رہی، اور ظاہر ہے وہ پروفیسر کی نظر میں آ چکی تھی۔ سر رابرٹ نے یاد سے وہ کارڈز پڑھے جو پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے، اور جس میں اپنے موٹو کے نیچے انہوں نے خود کو 100% کا چیلنج دیا تھا۔ سر رابرٹ نے جو طنز کیے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ انہوں نے ہیگ کا کارڈ لہرایا۔ ہیگ ہو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنج دیتے پایا جاتا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا۔ تم ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیوں کر رہے ہو؟ 3D میں ہی کوئی ڈگری کر لو، بہت نام اور پیسہ کماتے ہیں 3D گیمز ڈیزائنر۔ اس کی شکل پہ بے چارگی چھا گئی۔ طنز نہ کرو امرہ، مجھے تو خود نفرت ہے اس سب سے، لیکن کیا کروں، یہ لت جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے اسے جان چھڑانے کی؟ امرہ، سمجھ میں آیا؟ تمہاری دیکھا دیکھی بہت سو نے مجھے امرہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ تم اپنا لیپ ٹاپ توڑ ڈالو۔ امرہ نے امرہ کا غصہ نکالا۔ نہ رہے گا لیپ ٹاپ، نہ کھیلو گے گیمز۔ کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے امرہ؟ چلتا تو نہیں تھا، لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا ہے۔ ہوئے گا، یہی ہوئے گا۔ چھوٹی سی مانوسی بلی کی طرح آنکھیں جھپکتے اپنی چیئر پر خود کو کسی طرح سے غائب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ ناکام تھا۔ ہیگ چیلنج 100%، موٹو ایسے پڑھنا کہ حیران کر دینا۔ ویل ہیگ، آپ کامیاب رہے، آپ سب کو حیران کر دیا ہے آپ نے۔ ہیگ کی حیران کن 100% کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائے جائے۔ زور و شور سے ٹیبل وقفے سے بجتے رہے۔ جن کے رزلٹ اچھے رہے ان کے کارڈز پر روشن ستارے بنا دیے گئے۔ تمہیں آلیان پڑھاتا رہا ہے نا؟ شکل سے تو تم لوور مڈل کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگتی ہو۔ اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو، ایسا رزلٹ لینا تمہارے بس کی بات تو نہیں تھی۔ شیزا نے اپنے ری بورن بھووں کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا۔ ٹھیک کہا، میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں۔ اچھا ہوتا تم بھی پڑھ لیتی تو تمہارا شمار بھی 40% والوں میں نہ ہوتا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ آلیان مجھے پڑھاتا رہا ہے؟ پتہ نہیں پاکستانی اردو میڈیم میں پڑھنے کو گالی کیوں سمجھتے ہیں۔ انگریز تو انگریزی پڑھنے میں حد تک محسوس نہیں کرتے، بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی تھی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاطینی پڑھنی پڑتی تھی۔ دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں،
جہاں کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ آنے کی کوشش کرے، وہیں وہ اپنی واضح ناپسندگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی۔ علی کامنز میں وہ گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ڈی بانڈ بالوں کو شیزا نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے جھٹکے سے شانوں سے پرے کیا۔ امرا اسے دیکھ کر رہ گئی، یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، خصلت عظیمتوں پر دل و جاں سے نثار رہتی ہیں، کسی تمغے کی طرح سجائے فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں۔ وہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں انگلش لٹریچر کی۔ وہ اتنا لائق ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلش لٹریچر پڑھا سکتا ہے۔ وہ اتنا لائق ہے، آخر سب کو کیسے پتہ تھا؟ امرا دنگ سی رہ گئی۔ تم اسے ٹیوشن لیتی رہی ہو؟ امرا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹیوشن دیتا نا؟ ہونٹوں کے کونوں کو استہزائیہ اچکا کر وہ کڑوی گولی کی طرح بدمزہ سی دکھائی دینے لگی۔ امرا شیزا کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ سر رابرٹ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ نہیں مانتی؟ امرا کو یہی جواب سوجا۔ نہ مانو، وہ یونی کا راجر فیڈر ہے، ساری ٹرافیاں اکٹھی کر لائے گا وہ۔ ویسے آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی، وہ بھی ڈپارٹمنٹ نہیں آتا۔ شیزا نے مکمل ایمانداری سے ٹوک کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور وہ اس میں غفلت کا شکار قطعاً نہیں ہوئی تھی۔ امرا کوئی بھی جواب دیے بغیر چلی گئی۔ شیزا اس کی کلاس فیلو تھی، پیسیفا کی گریویٹی فالز کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی۔ اسے عجیب و غریب ملبوسات پہننے پر لیڈی گاگا بھی کہا جاتا تھا، اور شو شو بھی، یعنی جب وہ قریب سے گزرتی تو شرارتی اسٹوڈنٹ مکھی اڑانے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر شو شو کرتے۔ شیزا پاکستان کے ایک بڑے وزیر اعظم کی بیٹی تھی، جن کے وزیر اعظم بننے کے امکانات کافی روشن تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سے ایسے مخاطب ہوتی جیسے کرپشن کے پیسوں سے لیے اپنے محل نما گھر کے گھریلو ملازم سے مخاطب ہو۔ جو لباس وہ پہن لیتی، دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں دوبارہ نہ دیکھتا۔ اس کے جوتے، بیگز، قلم، نوٹ بکس، ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہوتی کہ انہیں دیکھ کر حقیقتاً اسٹوڈنٹس کو ہول اٹھتے تھے۔ اف، کیا اس نے انہیں خریدنے کی جرات کی؟ کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا؟ اور کیا یہ تو اس کے ہاتھ میں بھی ہیں؟ اسی لیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے، سارے بجٹ سے تو لیڈی گاگا کے کپڑے جوتے ہی آ جاتے ہیں۔ جرمن جویل نے بڑی جرات سے اس کے منہ پہ کہہ دیا، اور اس لیڈی گاگا نے پاک افواج کے زرخیز میں موجود سارے بارود کو آنکھوں میں بھر کر اسے گھورا، اور بس ایسے ویسے منہ لگانا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ایک دن لیکچر کے دوران وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے کئی بار اس حرکت پر سرزنش کی جا چکی تھی، پر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ اتنا بارود اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ کچھ کہہ بھی دیا جائے تو فائدہ نہ ہوا کرتا تھا۔ مزید اس نے یہ کیا کہ مزے سے پچھلی رو میں بیٹھے جوناتhan کی تصویر کلک کی۔ نیند کی وجہ سے جوناتhan کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا سر کو ڈھلکنے سے روکنا اور آنکھیں پوری طرح کھول کر متوجہ رہنا۔ لیڈی گاگا نے باقاعدہ کرسی سے کھڑے ہو کر پیچھے جوناتhan کی طرف رخ کر کے یہ حرکت کی۔ کلاس دنگ رہ گئی۔ اگر آپ کو لیکچر نہیں سننا تو آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں اور باہر نکل کر مانچسٹر کی تصویریں اتاریں، سر جین نے کس قدر تحمل سے کہا۔ سننا ہے، اگر کسی کام کا ہوا تو، اس نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا۔ سر جین کہیں لگتے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی بلا شبہ۔ آپ کے ملک میں نہیں، لیکن یہاں گرومنگ کورسز ہوتے ہیں۔ کلاس کے اسٹوڈنٹس آپ کو فرد جمع کر دیں گے، آپ گرومنگ کلاسز لیں۔ جب بات کرنا سیکھ جائیں تو آ جائیے گا، ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے۔ تو آپ گرومنگ کلاسز لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ میرے مزید 2-3 مکالمے ہوئے تو یقیناً مجھے بھی لینی پڑیں گی۔ امرا اتنی شرمندہ ہوئی کہ سارا وقت کلاس میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ بعد وہ سر جین کے آفس گئی اور ان سے معذرت کی۔ آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں؟ وہ مسکرانے لگے۔ سر، ہمارے ملک میں سب شیزا جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ استاد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر پروفیسر میرے آگے چل رہے ہوں تو میں نے کبھی قدم بڑھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں چاہا۔ میرے دادا کہتے ہیں، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے، کبھی استاد سے آگے ہو کر نہ نکلو، استاد محترم کو کبھی پشت نہ دکھاؤ، یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرائے۔
میں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سے ہوں جنہیں ہر سیشن میں ایسے اسٹوڈنٹ ضرور ملتے ہیں جن کے لیے ہمارا احترام فرض کی طرح ہوتا ہے۔ جنگ پاکستان کا طالب علم 2 سال پہلے میرا اسٹوڈنٹ تھا، جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا اپنی رفتار آہستہ کر لیتا۔ جنگ پاکستان کا طالب علم 2 سال پہلے میرا اسٹوڈنٹ تھا، جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا اپنی رفتار آہستہ کر لیتا۔ وہ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا، میرے سر پر چھتری تان کر خود گیلا ہو جاتا، میری چھتری کو پکڑ کر مجھے کار تک چھوڑ کر آتا۔ ایک بار ٹشو سے اس نے میرے گیلے جوتے صاف کیے، اور یہ کام اس نے بغیر کسی شرم کے کئی 100 اسٹوڈنٹ کی موجودگی میں کیا۔ اور مجھے یہ بتا لینے دو کہ وہ ٹشو اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ اور میں ایک استاد ہوں امرا، استاد میں تعصب نہیں ہوتا۔ تمہاری غلطی تمہاری ہوگی، تمہاری قوم کی نہیں۔ ہم تعصب کو ختم کرنے والے ہیں، تعصب پھیلانے یا پالنے والے نہیں۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں کئی شیزاں ہوں گی، لیکن خوش آئند بات یہ ہے لیکن پاکستان طالب وفود جیسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ امرا لاجواب ہو گئی۔ ایک بار شیزا کے پاپا یونیورسٹی آئے، وہ انہیں ایسی یونیورسٹی دکھاتی رہی جیسے کہتی رہی ہو، اگلے چند سالوں میں یہ بھی ہمارے ہو جائیں گے، ہے نا پاپا؟ اور سویٹ پاپا کہتے رہے۔ کوئی شک؟ یہ شو شیزا بھی آلیان کے بارے میں خبر رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اور یقیناً اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، لیکن وہ رسائی صرف امرا کی ہو سکی تھی۔ علی کامنز کے باغ میں بیٹھے وہ خود کو اداس ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا رزلٹ اچھا رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں آلیان نے اسے یونیکارن دیا تھا، جس کے پیشانی کے سینگ پر سفید چھٹ بھی تھی، اور آلیان کی لکھائی میں کیپ کام اینڈ رائڈ اے یونیکارن انٹو ایگزامز لکھا تھا۔ ایگزامز کے دنوں میں کم و بیش ہر اسٹوڈنٹس کے اسٹڈی ٹیبل پر یہ یونیکارن نظر آتا۔ کچھ سینئرز فریشر کو دیتے، کچھ گھروں سے لے کر نکلتے، لیکن اس بے خبر امرا کو آلیان نے دے دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تو اس چٹ کو دیکھ لیتی، اور جیسے اس میں ایک نامعلوم سی طاقت اود کر آ جاتی، وہ تندہی سے پڑھنے لگتی۔ اگر سب پہلے جیسا ہوتا تو آلیان شاید اس کے پاس آتا، نیلے پیلے سفید پھول لے کر، اور کہتا، اگلی بار اس سے بھی اچھے رزلٹ پر تمہیں اس سے بڑا پھولوں کا گملہ ملے گا، تیسرے سیمسٹر میں پھولوں کا گودام ملے گا، اور چوتھے فائنل میں وہ شرارت سے مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ سارے مرجھائے پھولوں نے امرا کا گرد ڈھیر لگا لیا۔ وہ اٹھ کر لائبریری آ گئی۔ کیسی ہو مینڈکی؟ وہ اپنی کتابیں ایشو کروا چکی تھی، اور یونیورسٹی کا منحوس ترین انسان کال اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا۔ شریگم سے وہ ایسے پٹاخے پھوڑ رہا تھا، اور اتنی تیزی سے جیسے اسے جلد سے جلد اس شریگم سے ننھا منا سا بم تیار کرنا ہے، اور وہ بم اس کے منہ میں ہی تیار ہونا ہے، اور پھر اس نے وہ بم سر پر دے مارنا ہے۔ امرا سے بہترین کون مستحق ہوگا کال کے بم کا؟ کچھ شیزا کا غصہ، کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ، اور ہارڈ راک میں ڈسک چلایا جانا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی 3 وزنی موٹی کتابوں کا سیٹ اس کے سر پر دے مارا۔ مجھ سے دور رہا کرو، مینڈک ہو گے تمہارا خاندان، اور آگے پیچھے کے سب فلا فلا اور فلا فلانی، تم سے آگے کا فکرہ، اس نے اردو میں کہا، اور آنکھوں میں آگ بھر کر اسے گھورنے لگی۔ کاؤنٹر پر کھڑے 3 لائبریرین کے ہاتھ کام کرتے رک گئے۔ 50-60 کے قریب ادھر ادھر کھڑے آتے جاتے اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ رک کر اس منظر کو دیکھا۔ ذرا دور کھڑی منجلا کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ بھلا منجلا کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی؟ اور کال کا چوئنگم چباتا جبڑا رک گیا۔ بم اس کے جبڑے کے اندر ہی پھٹا، اور دھواں کانوں، آنکھوں، ناک سے نکلا۔ اس نے گردن کو ذرا سا خم دیا، اور آنکھوں کو ذرا سا پھیلا کر امرا کو دیکھا، اسے دیکھا۔ یعنی تم مینڈکی، دی لاسٹ ڈک، تمہاری اتنی جرات؟ ناؤ آئی سی۔ زیر لب مسکراتا 2 انگلیاں اس کی طرف اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ایران کے لیے امریکی مارکہ واچنگ یو کی دھمکی ایران کو دیتے، امرا کو دیتے لائبریری سے باہر نکل گیا۔ لائبریری کا ماحول جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے سے وہیں فریز ہو گیا تھا، پھر سے رواں دواں ہو گیا۔ وہ اپنی کتابیں سنبھالتی باہر نکلی، اور یہ کیا، کال ایک دم سے کسی چھلاوے کی طرح اس کے سامنے آیا،
اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا۔ 2 سیکنڈ سے بھی کم ہوں گے، اس نے اس سے بھی کم وقت میں یہ کر لیا تھا۔ تالیاں کال کے لیے، امرہا کے لیے ایک عدد ٹیشو پیپر۔ لائبریری کی کتابیں لے گیا۔ فریز سی حالت میں امرہا خوف سے بڑبڑائی۔ اوہ! امرہا کا سر گھوم گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کال کے ساتھ پنجابی پنگا کیوں لیا؟ اور وہ لائبریری کی ملکیت کتابیں لے گیا اور وہ انہیں ضائع کر دے گا اور اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اتنا جرمانہ! اس نے تو اتنی مہنگی اور تاریخی کتابیں نکلوائی تھی۔ اللہ امرہا سے پوچھے اس نے اتنی فحش غلطی کیوں کی؟ جب وہ کال جیسا دماغ نہیں رکھتی تھی تو کال جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بزنس اسکول کی طرف بھاگی کال کو ڈھونڈنے، پر اب تو جیمز بانڈ، انڈیانا جونز، CIA کے آگے پیچھے کے رشتہ دار بھی آ جاتے تو بھی کال کو نہ ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ وہ بزنس اسکول کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور بے بسی سے آلیان کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن آخری بار اس کی آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری دیکھ لی تھی۔ اس کی کپ کپی ہی اتنا تھمی تو پھر سے کیسے اس کے پاس چلی جاتی؟ اسے ویرا کے پاس جانا پڑا۔ تم اس سے کیوں الجھی؟ دماغ جل گیا تھا میرا، کچھ کر رہی ہوں، تم پرسکون رہو۔ ویرا کال کو فون کرنے لگی۔ وہ کہہ رہا ہے تمہیں کل دے دے گا، آج ہی کیوں نہیں؟ اس کی شکل پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم نے اس کے سر پر کتابیں دے ماری ہیں، ایک دن کی خاری تو وہ تمہیں دے گا نا؟ ویرا نے اس کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ اگر تم کہو تو ہال سے جا کر اس کے روم سے لا دوں۔ ویرا پچھلے واقعے سے اس قدر شرمندہ تھی کہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھ سکے۔ نہیں، کل تک کا انتظار کر لیتی ہوں، لیکن یہ ایک دن کی خواری ہرگز نہیں تھی۔ اسے ویرا سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس کے روم سے چھاپا مار کے کتابیں لے آئے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن کال کتابیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ لو امرہا دی مینڈاکی، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہلے مجھے سوری بولو۔ کتابیں اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازوؤں کی لپیٹ میں تھام رکھی تھی، حفاظت سے، محبت سے۔ سوری، امرہا کی مری مری آواز نکلی۔ جس وقت تم نے مجھے کتابیں ماری تھی کم سے کم 200 لوگ نے دیکھا تھا، یعنی میرے پاس 200 لوگ گواہ تھے، چشم دیدہ گواہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تم یونیورسٹی سے بے دخل ہوتی، پھر میں تم پر پورے 10 لاکھ پاؤنڈ کا ہتک عزت اور قاتلانہ حملے کا ہر جانے کا دعویٰ کرتا۔ ایک تو میں رحم دل بہت ہوں، چھوٹا سا میاؤں میاؤں سا دل ہے میرا، اور پھر تم سے تو پرانی دوستی ہے۔ اب تمہاری سوری کو کم سے کم 400 لوگوں کو سننا چاہیے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بلا شبہ میں انصاف پسندی سے کام لے رہا ہوں۔ دونوں انگلش ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے اور وہاں قریب و جوار میں اتنے اسٹوڈنٹ تھے کہ کال کی حسرت پوری ہو جاتی۔ امرہا نے پھر سے اس وقت کو کوسا جس وقت اس نے دکھ اور غصے سے بھڑک کر کتابیں مارنے کی خوفناک غلطی کر ڈالی تھی۔ لب بھینچ کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدرے بلند آواز میں کہا، سوری۔ کال سینے سے کتابیں لگائے ذرا سا کمر اور سر کو خم دے کر کھڑا رہا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہکہوں کے جوار بھاٹا پھٹنے لگے تھے۔ بڑی ادا سے اس نے کسی ملکہ عالیہ کی طرح گردن گھما کر آس پاس دیکھا، پھر ہونٹوں کو ارادتاً بگاڑ لیا، جیسے اسے اس صورتحال سے اس قومی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچا اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہو۔ کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا تھا۔ بگڑے ہونٹوں کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امرہا کو گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ امرہا نے قطعاً گردن نہیں گھمائی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی، یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور چلی جائے تو کیسا رہے گا۔ اس کال سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے۔ مجھے چلے جانا چاہیے، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، میں پورے 15 لاکھ پاؤنڈ کا دعویٰ کروں گا۔ کال جانے لگا۔ سوری، امرہا نے پوری شدت سے چلا کر کہا۔ ہر جانے کی دعویٰ تو وہ کیا کرتا، اسے تو لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی۔ کافی سے زیادہ فرق پڑا۔ اس بار سب نے حیرت سے امرہا کو دیکھا۔ ماحول ایک بار پھر سے فریز سا ہو گیا۔ گردنیں امرہا کی طرف مڑی، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ کال نے ادائے بے نیازی سے کہ وہ تو امرہا کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے، آنکھوں کی پتلیوں کو گول گول گھما کر فریز ہو چکے اس منظر کو دیکھا، جیسے شانت سا ہو گیا۔ یہ کچھ بہتر رہا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم کچھ اور کر سکتی ہو، یعنی کمال کر سکتی ہو۔ یہ لو اپنی کتابیں، میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔
दो उंगलियों से अचानक वी का इशारा देते वो आलियान की तरह हवा में उछलकर पैरों की ताली बजाता गायब हो गया और अमरहा का जी चाहा कि वो वापस किताबें उसके सर पर दे मारती रहे। आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। सारी किताबें तेज़ लेड से काटी हुई थी, सफ़ात दरमियान से दो हिस्सों में थे और वो भी ये साबित नहीं कर सकती थी कि यह काल ने किया है। उसे अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पॉन्ड्स में भी भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। काल ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा मनहूस इंसान। वो 2 दिन वो खाना नहीं खा सकी, सो नहीं सकी। उसके जी में आया कि वो काल को वो सारी बद्दुआएं दे डाले जो पंजाब की ख़वातीन रिवायती ख़ानदानी लड़ाइयों में देती है, लेकिन वो उसे चंद अमरहा टाइप बद्दुआएं ही दे सके। जैसा कि मैनचेस्टर में जब बादल छाएं तो आसमानी बिजली तुम पर टूट पड़े और ऐसे गिरे कि तो तुम सियाह भूत बन जाओ। तुम जिंदा हो लेकिन मुर्दा की तरह। यूनी के सब स्टूडेंट्स तुम्हें देखते ही चीखें मारने लगे। दिल बर्दाश्त होकर तुम यूनी ही छोड़ जाओ, और या ये कि तुम रात को सोते सुबह कार्ल डी ट्रीनिया के लोमड़ बन चुके हो। इस वाक़े के बाद वो ज़मीन पर सबसे दुखी लोगों में से एक हो गई। उसे पूरी शिद्दत से यह महसूस हुआ था कि वो अकेली हो गई है। आलिया ने उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। एक बार वो उसे दिखाई दिया भी तो अपने आप को सियाह हुड में छुपाए। अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? एक बार वो अमरहा से पूछने लगा। वो क्या सोचता रहता है? वो गुम हो जाना चाह रहा था और उसे ये इंतज़ाम भी रखना था कि उसे ढूंढ लिया जाए। तुम्हारे लंबे कानों से, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन साथ साथ सियाह पुतलियाँ भी मटकाईं। मेरी शनाख्त के लिए ये इतना अहम किरदार अदा करेंगी? मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं दुआ करता हूँ ये लंबे और लंबे हो जाएं ताकि मुझे जल्दी से ढूंढ लिया जाए। अब तो वो जल्दी से गुम हो गया था। अमरहा उसे बड़े और लंबे कानों से पहचान कर ढूंढ ना निकाले, इसलिए उन्हें हुडी में छुपा कर रखा था। क्या मामूली बात थी, लेकिन काफ़ी तकलीफ दा बात थी। हार्ट रॉक के बाहर आखिरी मुलाकात के बाहर अमरहा ने उसे बहुत दिनों बाद ऑक्सफोर्ड रोड पर तेज़ी से साइकिल चलाते देखा। अमरहा बस में थी। काश बस की जगह वहाँ कोई लाहौरी रिक्शा होता तो वो रिक्शे वाले से कहती, भैया इस सुरमई हुडी वाले का पीछा करना। वो देखना चाहती थी कि आखिर अब वो कहाँ इतना मसरूफ़ रहता है कि नज़र ही नहीं आता। इसी रोड पर उसके साथ चहलकदमी करने वाला इस रोड से उससे दूर भाग रहा था। वो चुपके से बिजनेस स्कूल के कितने ही चक्कर लगाती, वो उससे नज़र नहीं आता। वो वाकई ही ज़हीन था, छुप जाना जानता था। अमरहा तो नकारा थी। वो उसे इतनी बड़ी यूनी में ढूंढ निकालता था। अक्सर वो यूनी म्यूज़ियम के किसी कोने में छुपी खड़ी होती और वो पीछे जाके खड़ा हो जाता, जैसे चलते चलते उसे ख्वाब आ जाते हों कि अमरहा कहाँ है, और उसे ठीक मालूम हो कि अमरहा नामी जहाज़ मैनचेस्टर यूनी के आसमान पर किस तरफ महो परवाज़ है। अमरहा को ये ख्वाब नहीं आते थे कि वो कहाँ है। सारे ख्वाब आलियान को ही क्यों आए? सारे इल्हाम आलियान को ही क्यों हुए? उस मगरिब में रहने वाले को मशरिकी आदाब किसने सिखाए? ढूंढ निकालता और जाहिर भी ना करता। उन गुरों का बादशाह कब बना? वो दोबारा आलियान से बात करने की हिम्मत ना कर पाई। वो उसे देख लेना चाहती थी। उसके दरमियान जो कुछ हुआ था उसे ठीक होने में वक्त लगना था, और मरहम भी। और मरहम वक्त की थाल पर था और वक्त किस्मत की मुट्ठी में। अमरहा के हाथ में तो अब कुछ ना रहा था। द बिग बैंग, लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं, और साई को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का लैंडमार्क माना जाता है। बिना किसी शक व शोबे के सही टॉल सब कह दो, यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई के लिखाई में लिखे हैं। यूनी में कोई शायद ऐसा बदनसीब होगा जो बोर्ड के मुल्क को ना जानता हो। साई सिया फाम नस्ल अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी था। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला सा, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबा लगता है। आंखें गोल गोल और नुमाया, और उन पर पतले फ्रेम का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर फंसाए, कमर पर पीछे लटकाए, वो मैनचेस्टर यूनी का ज़मीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी, नाना नानी जी, चचा मामू, खाला, भाई बहन और दोस्त, वो सब था। वो साई था। यूनिवर्सिटी में उसके बैठने की एक मखसूस ही जगह थी, अली लर्निंग कॉमन्स के बाग के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोक कर बिठाया जा सकता था। वो एतराज़ नहीं किया करता था,
کیونکہ وہ تو فرشتہ تھا، اس تک رسائی بہت آسان تھی۔ جب وہ فارغ ہوتا، درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا، مطلب میں فارغ ہوں، ہمتن گوش ہوں، آؤ سب سنوں گا، اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد، اپنی تکلیفیں، وہ سب فضول کی باتیں جو کوئی اور نہیں سنتا، تمہارے رونے کے قصے، تمہارے نہ ہنسنے کے وجوہات، تمہارے خالی جیب کی بدقسمتیاں، تمہارے کمرے سے کھانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا، شیمپوز، پرفیومز، ایسی ہی دوسری چیزوں کی گمشدگی کا آئے دن وقوع پذیر ہونا، اسائنمنٹس کا مکمل نہ ہونا، پڑھائی ایک بوجھ لگنا، پرانی کتابوں کا نہ بکنا، نئی کتابوں کے پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا، لیکچر سے زیادہ تمہارے دھیان پارٹی میں لگے رہنا، گھر کی یاد ستانا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو سب سننے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں۔ ایڈی یعنی سائے یونی کا 4 سالہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا نیا آیا تھا تو کچھ معاملات کو لے کر بہت پریشان رہا کرتا تھا کہ فلاں درخت تلے بیٹھ کر رونے لگتا۔ اس نے 1-2 کے اسٹوڈنٹس کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ تو بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے۔ اب اگر پروفیسر نے اس کے آگے کے رو میں بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر مسکرا دیا اور بعد ازاں سائی کو ذرا ترچھی نگاہوں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ پروفیسر کو تو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کیا کر رہے ہیں، اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر چٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ اتار کر بھاگ گئی تو اسے انجوائے کرنا چاہیے کہ ایسی تتلیاں لڑکیاں صرف اسے ہی شرارت کرتی ہیں۔ مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اس سے پین کی باریک نب چبھو دیتا اور متواتر ایسا کر رہا ہوتا تو یہ کوئی خاص بات نہیں، وہ بھی ایک پین خرید لے باریک نب کا، بلکہ یہ ہی کیوں ایک چھوٹا سا خنجر، او ہو، ورنہ اس اپنے پھل کاٹنے والی چھری ہی بیگ میں رکھ لے، اس میں کیا مسئلہ تھا آخر۔ 6 مہینے بعد سائی نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں، جبکہ وہی باتیں کسی کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں۔ اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر سیئی ٹال لکھا اور اسے لے کر یونی میں گشت کرتا رہا۔ جہاں کوئی اسے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا۔ پہلے پہل اس کے بورڈ کی ضرورت کو کسی کو محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ ایک مضحکہ خیز کا خیال لگا۔ ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، خوف سے کسی سے بھی نہیں کریں گے۔ ویسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے ہی وہ BBC نیوز سروس کی طرح ہی سارے میں نشر ہو جاتی ہیں، تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کر لے گا؟ بلکہ نتیجے کے طور پر ان کا کیا حال ہوگا؟ نہ ختم ہونے والی لڑائیاں اور تاریخی عظیم اسٹوڈنٹس، اسکینڈلز، نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز یعنی انجام، یہی سب نا۔ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے لگے، خاص کر وہ جن کی نئی نئی کسی سے دوست سے لڑائی ہوتی یا پروفیسر نے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بے عزتی کر دی ہوتی۔ کچھ اسے صرف لطیفے سنانے کے لیے آتے، وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے، کلاس ہنسنے لگے گی بھی یا نہیں، کچھ گروپ کی صورت میں آتے۔ سائی دیکھو ہم میں سے کون زیادہ کیوٹ لگتا ہے؟ سائی انگلی اٹھاتا اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی تم 5 ہو، کیوٹ ہو۔ زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی۔ اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ، امریکہ، بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرے ڈال کر کھڑی ہو جائے کہ وہ کسی کا بتایا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلتا، اسے بم سے اڑا دیا جائے، توپ سے۔ اگر کوئی اسے کچھ بتائے گا، دل کا حال سنائے گا، تو بس وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہوگا۔ سوئس بینکوں کے سبھی پیسے نکال کر اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ یونی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے ہیں۔ ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے۔ اب کوئی لائبریری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے، جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائی اور باغ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فوراً کتابیں لے کر غائب، اور اب اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دے رہا۔ یا تو اسے پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ سائی کے پاس آتا اور کہتا، میں نے کتابیں چرا لی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی، پچھلے 2 ہفتوں سے میں دی پرنٹ ورک نہیں گیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن کر گیا،
میں نے اس کے لیے گفٹ بھی نہیں لیا. گفٹ میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا. وہ کون سا دیتی ہے؟ گفٹ نہ دینا ہو. پیسے تو چاہیے نا سائی. جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری 1 لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا. چلو 2 لاکھ. میرا خیال ہے 4 لاکھ ٹھیک ہے. یونی کی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے. اگلا آتا: میں کل رات نشے میں تھا. میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا. وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا. وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا. اس نے میری جیبیں بھی نہیں ٹٹولی. میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. وہ جلد ہی مجھے مل جائے گا. میں اسے معاف کر دوں گا. نہیں، یعنی میں اس سے معافی مانگ لوں گا. مجھے کل رات نیند ہی نہیں آئی. دعا کرنا آج آ جائے. میں زمین پر سو رہا ہوں. بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے. ہاں، آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. وہ مجھے کچھ کہتا نہیں، پھر بھی مجھے اسے بہت ڈر لگتا ہے. کوئی اور آتا: لیزا میری گرل فرینڈ ہے، لیکن مجھے اب اس کی دوست دیوی آن اچھی لگتی ہے. میں کیا کروں سائی؟ لیزا اچھی ہے اور دیوی آن بھی اچھی ہے. میں بھی اچھا ہوں. ہم سب اچھے ہیں. پھر میں کیا کروں سائی؟ تو اب یہی سائی، اگر لیزا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننھی بھولی بھالی لڑکی تمہارے بوائے فرینڈ جونتھن تمہاری پیاری دوست دیوی آن کو ہالیڈے ان میں 2 بار ڈنر پر لے کر جا چکا ہے. ہاں، انہی پیسوں سے جو اس نے گلے کی سوزش کے علاج کے بہانے کر کے تم سے لیے تھے. تو لیزا کو اتنی سی بات بتا دے تو پھر کیا چھوٹا سا کترینہ طوفان ڈپارٹمنٹ کی دیواروں سے نہ ٹکرائے گا؟ پھر سائی لائبریری اسٹاف کے پاس جاتا اور کہتا: یونیورسٹی کی کتابیں چوری کرنے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے. اسے پکڑو، اسے جرمانہ کرو، بلکہ یونی سے ہی باہر کرو. اور یہ بریڈ ڈینیل ہر رات نشے میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کو مارتا ہے. ایک رات وہ دیوار پر بنے کارٹون کو دیر تک مارتا رہا. اگر یونیورسٹی کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹورنٹ یونی پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتی. پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے. تم برائے مہربانی اس محمد علی کو سنبھالو. ایک سائی کی وجہ سے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی خالی کرتی، لیکن وہ سائی تھا، سنتا تھا، بتاتا نہیں تھا. ہاں، تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی. جو لڑکی سائی کے پاس بیٹھی نظر آ جاتی اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی، یا اس کے دوستوں کو، اور وہ ساتھ ساتھ ٹیشو سے آنکھیں بھی رگڑ رہی ہوتی. تو بس پھر خیر نہ ہوتی. اور سائی بڑی شفقت سے اس ننھی منی چڑیا کے آنسو ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا. سائی، میں نے اتنا مہنگا ڈریس لیا، 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کیا، تیار ہوئی، بالوں کو کلر بھی کیا. اور اس نے کہا کاش تھوڑے سے ہی صحیح پر تمہارے دانت صاف ہوتے. جب تم چھوٹی تھی تمہاری ماما تمہارے دانتوں پر لگتا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکی؟ اتنی غافل ماما ہے تمہاری. سائی، اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے، گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں. اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی، بول بھی کم رہی تھی. پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو ہی گھورتی رہی، کہہ رہی تھی کہ تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروا دیا. پھر اس کا بھائی آیا جس کے آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا. وہ مجھے دیکھتا رہا اور جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، اس نے دانتوں کے پیچیدہ ترین کیس نپٹائے ہیں. وہ تمہارے لیے بھی کچھ کر دے گا، اگرچہ میں اسے ناکام دیکھ رہا ہوں. پھر وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا. پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا؟ سائی، ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ آپ اس کے سامنے اس لیے کم بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ نہ جائے. وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی. میں بہت روں گی، پر یہ روز روز کے رونے سے تو اچھا ہے. سو کرنے، آنسو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ. جب میں کیمسٹری کا نوبل انعام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا. میری زندگی میں مارک زیک برگ آ چکا ہوگا. میں اپنا انعام اس کے نام کروں گی. ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی. یونی میں تو یہ سب چلتا رہتا، پر جہاں وہ رہتا اکثر رات گئے اسے اٹھایا جاتا اور کمرے میں رکھے سیٹ آل کو بورڈ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی. وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر یا زمین پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر ستایا جانے والا حال سنتا. مجھے گھر جانا ہے سائی. میری ماں کیا کھانے بناتی ہے، یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں. میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں. ہفتے ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں، سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہے. پاپا کہتے ہیں مجھے وہ زہر ہی کیوں نہ کھلا دیں، ہفتہ اتوار تو ان کے ہی گھر رہے گا.
पापा जी, नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जालंधर का रहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था। बेचारा साई भी रोने लगता। यूनी में सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई? मेरे पास सिर्फ एक अच्छी सी जीन्स है, मैं कब तक इसे पहनूं? मेरा आईफोन पुराना हो चुका है, 6 महीने से मैंने वही हेयर स्टाइल अपना रखा है कि मुझे लगने लगा है कि मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ जिसे देखकर बच्चे भी हंसते हैं। आर्ट स्कूल का टोनी। मैं पास्ता बनाकर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ओक हाउस में जिन वो भूत का साया है, वो पूजा बता रही थी। कमरे में लड़का ठंड से मर गया और भूखा भी था। साई, मैं कैसे पता करूँ वो किस कमरे में भूख से मरा है या ठंड से? क्या मेरे कमरे में कोई मुझे कुछ बताता नहीं साई? मैं इंतज़ामिया के पास गया तो उनसे बड़े ठंडे लेकिन जले हुए लहजे में कहा, वो तो शायद ठंड और भूख से मरा है, लेकिन तुम खौफ से यकीनन मर जाओगे। चलो मैं तुम्हारा कमरा नंबर नोट कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर 302, ओक हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बाद कमरे में मुर्दा पाया गया। उसकी भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लें। सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपने वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे, जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार इस्तेमाल करके वहाँ रख चुका है। ओह साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज़ अपने जूते क्यों ना चेक किए? मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर? लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भी तो भूल जाते हैं। हम सब ही तो मैनचेस्टर यूनी में 10-12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे, या सिर्फ एक को। साई की ज़रूरत कभी ना कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए था। प्रोफेसर तक उसके पास आ जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोलें, वो सिर्फ सुने। ज़्यादातर यही करते हैं। आप बोलें, साथ वो भी बोले, आपकी इजाज़त हो तो। आप बोलें, फिर वो सवालात करें। आप बोल चुके हो तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी राय दे, आपकी इजाज़त हो तो। अमरा साई के पास 2-4 बार आ चुकी थी। एक बार जब उससे जॉब नहीं मिल रही थी, एक बार जब आलियान नहीं मिल रहा था। कि वाक़े के बाद रोने आई थी। एक हिंदुस्तानी लड़का रामा उसके पास बैठा था। वो जाने लगी तो रामा ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वह हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मैनचेस्टर यूनी में उसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उसने कहा मैं फ़्रांस आ सकता हूँ उससे मिलने। हाँ, मैं चला जाऊँगा उससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5 साल बाद जाऊँ, फिर शायद 8 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और ज़ाहिर है मैं मर जाऊँगा। ज़ाहिर है हमें मरना भी तो होता है। शायद वो भी कभी आए मुझसे मिलने, उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं उसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मुझे रोना जैसा क्यों हो जाता है? और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से उससे बुरी तरह याद करने लगा हूँ। अभी तो मेरे पास ही है। उसे देखकर मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा। मैं भी चल जाऊँगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में हम बिखर जाएंगे, हम खो जाएंगे ना साई? अमरा गोद में हाथ रखे, आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के राजा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। उसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना आसान नहीं है। वो फ्रेंच है। ख़ानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सौतेली बहन है। उसकी माँ पहले डांसर रह चुकी है। मेरा ख़ानदान, मेरा कल्चर, कोई तरकीब निकालो, लेकिन उसे रोक लो। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ करो। अमरा यकटक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था, काफ़ी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज़, साड़ी चोली में मलबूस नज़र आती रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदिया भी लगाती। लंबे बालों से कोई चोटी की सूरत गूंद कर रखने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा था, ऐसे हज़ारों किस्से मैनचेस्टर की यूनी की धरती से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते और सिर्फ खुशकिस्मत ही होते जो आए और यादें नहीं एक दूसरे का साथ लेकर निकलते।
مختلف ملکوں، سماجوں اور روایتوں کے حامل اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، دوست بننا، محبت میں مبتلا ہونا اور روایت کے نام پر الگ ہو جانا، پھر بڑھاپے میں آہیں بھرنا، یہ سب کڑوی سہی پر حقیقت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اس نے اپنی نیند گنوا لی۔ وہ اپنی بات بتائے بغیر پلٹ آئی تھی۔